اچھا اور یہ بیچ میں تھوڑا اس کو ختم کرنا ہے تو یہ میرے پاس ہاں اب ٹھیک ہے آ رہا ہے. ریکارڈ کر دیا میں. یہی پرانی ہے یہ تو وہ پہلے وَعَلَّمَ آدم. اچھا یہاں سے 31 کون سی ہوگی تھی کوئی یاد ہے کسی؟ نے انصار کو دی تھی اور ایک ہی لفظ کیا تھا اور اس کے بعد قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ ہو گئی تھی اسمائی ہاں 33 ہو گئی تھی جی 33 ہو گئی تھی. 34 چلیے 34 نہیں ہوئی. 33 بھی نہیں ہوئی تھی. کال آیا تو میں اس میں پڑھا تھا تو ٹائم نہیں تھا 2 منٹ لگے تھے. 32 تک ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس کا سمجھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، دوسروں تک پہنچانا، صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ ہمارے لیے آسان کر دیجئے. ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجئے. شوق عطا فرمائیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے اور غلطیوں کو معاف اور درگزر فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چلیے 32 ہو گئی تھی وداؤٹ اینی ریویژن. یہ آیتوں کے ختم ہونے کا پورے 39 آیتوں کا انشاءاللہ پورا ریویژن ایک بار ہم کریں گے. چلیے آیت نمبر 33 تھی، شاید یہ انصار کا پڑھ دیا تھا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، وہی قصہ چل رہا تھا. اس میں پورے قصہ مختلف صورتوں میں آئے گا. جب آدم علیہ السلام کا تخلیق ہو گئی اور اس میں روح پھونکی گئی، اس کے بعد کی یہ بات ہے. خالہ کون ہے؟ یہ خالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یا آدم، یہ نادا اور منادا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا. انبی فعل امر ہے. انبی اور کیا ہے اس کے اندر؟ انبی میں ہم ہے. انبی ہم، بتاؤ ان کو. فعل امر ہے اور اس کا مفعول ہے. کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَائِهِمْ، وہ بھی جو بھی چیزیں تھے. واللہ عالم. بِأَسْمَائِهِمْ، ان کا تعلق فرشتوں سے ہے. اسماء ان کے ناموں سے واقف کرو یا نام بتاؤ. یہاں پر انبئیدی نہیں کہا گیا بلکہ انبئوہم کہا گیا کہ ان کو بتاؤ. پھر اس کا چونکہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا تھا. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، پھر یہ نبا سے ہے. فَلَمَّا، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے. لما ٹائم فریز ہے. جب انبأہم
فعل ماضی ہے نا. انہوں نے اس نے مانے کس نے انبا کون ہے آدم علیہ السلام نے ہم ان کو کیا کیا نبا بتا دیا کیا چیز بتا دی بھی اسمائہم نام بتا دیے. پھر یہ خالہ کون ہے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی. ٹھیک ہے. کیا ہے استفہامیہ ہے کیا لم نگیشن. لم اور لا جب آتے ہیں تو یہ مضارع اور ماضی کے ساتھ آتے ہیں. لم عام طور پہ ماضی کے ساتھ آئے, یہاں پر مضارع کے ساتھ آیا ہے. لم اقل. اقل کون ہے کیا ہے معنی کیا ہے اقل کا میں کہا تھا. لم ماضی کے ساتھ ہے. لم اقل کیا میں نہیں کہا تھا. لم کے معنی نہیں. لکم کون ہے کم معنی تم سے. کیا تم سے میں نے کہا. اب کس سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے. انی کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی. عالم اس کا سبجیکٹ کیا ہے میں جانتا ہوں. کس چیز کو جانتا ہوں یہاں پر غیب کو جو اننون ہے. یعنی کس کے لیے اننون ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے لیکن انسان اور فرشتوں کے لیے جو غیب ہے وہ اللہ کے لیے حاضر ہے. غیب السماوات والارض. غیب کا تعلق کس سے ہے سماوات اور والارض سے. پھر یہ غیب السماوات والارض کیا ہے. غیب السماوات الگ ہے غیب الارض الگ ہے. دونوں ملا کے ایک غیب سے جوڑ دیے جو تمہارے علم میں نہیں ہے اور وہ موجود ہے کہاں پر آسمانوں میں اور زمین میں. تو ایک بات تو اللہ نے اپنے بارے میں فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انی عالم غیب السماوات والارض. اسکرین انکمپلیٹ کیوں ہے یہ پورا کیوں نہیں آ رہا. کون سا آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے یہ مطلب یہ جو سارا آپ بتا رہے ہیں یہ آیت نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس. پھر آیت پوری اوپر کی نیچے جو ورڈ فار ورڈ میں ہے ماضی اسمائہم تک ہے. اب ٹھیک ہے اب برابر ہو گیا. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہا. وہ آدھی ہمارے پاس پوری بالکل صحیح آ رہی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں آ رہی ہے. آپ کے پاس آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے زوم ان کیا ہوگا اپنی اسکرین کے اوپر. ان سے کہیے اپنے موبائل اسکرین کو زوم آؤٹ کریں. ہاں تھوڑا سا زوم کیے ہوئے ہیں بتا رہا ہوں. ابھی ورڈ فار ورڈ میں نہیں آ کالا یاد ہم پورا نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس. کسی کے پاس یا کسی کے پاس بھی نہیں آ رہا لیکن میرے پاس اسکرین پہ ہے. نہیں آ رہی نا بیس میں کے بعد ختم. ہم تو آگے بڑھ گئے. اس کے بعد نیچے کی لائن نہیں آ رہی ہے. فلما انباہم. انصار بھائی سے کوئی اور جو آن لائن ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈسپلے پورا ہے آپ کے پاس. یہاں 1 2 3 4 تمہارے پاس بھی نہیں آ رہی ہے. اب سر تمہارے پاس بھی نہیں آ رہی ہے. تک آ رہی ہے بے اسمائہم تک. اس کے بعد کی لائن یہ میرے پاس تو ہے یہاں پر. نہیں ورڈ بائی ورڈ میں بھی اسما دوسری لائن میں ہم ہے. فلما انباہم باسمائہم یہاں تک یہ ہے. اس کے بعد آگے ہے ہی نہیں نا کچھ بھی. اسکرین پہ نہیں ہے میرے. آگے جائے گا اس کے بعد کی سلائڈ میں ہے. نہیں ابھی تو نہیں آئے گا. وہ ورڈ فار ورڈ ابھی اس میں نہیں ہے. یہ نیکسٹ سلائڈ میں آ رہا ہے اور اس کی ہم کو ابھی فوری ضرورت بھی نہیں ہے. بعد میں ریفر کرنے کے لیے کوئی پریشان ہو رہے تھے ہم لوگ. چلیے اب یہاں پر علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. ایک خبر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی عالم میں جانتا ہوں. کس چیز کو جانتے ہیں غیب کو. غیب جو کس کے لیے ہے انسانوں اور جنوں کے لیے.
لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے لیے بھی، سماواتی والارض، زمین اور آسمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ پھر دوسری وہ چیز ہے جس کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں، وہ عالم، اور میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد کا ورڈ ما تبدون و ما کنتم تکتمون، دو باتیں ہیں یہاں پر۔ تبدون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بدعا، کہ میں نے ظاہر کرنا۔ تبدون، تے آنے سے کیا ہے، یہ مضارع ہو گیا۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ تم جو ظاہر کرتے ہو، اور اب یہ خطاب کیا کس سے ہے؟ فرشتوں سے ہے، یا آدم علیہ السلام سے ہے، یا ان کی پوری نسل سے ہے، یا ہم سے ہے؟ اب یہ نہیں، فرشتوں کو تو وہی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی چھپانے اور ظاہر کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب اس کا اتنا ٹکڑا، وہ یہ جو کہا جا رہا ہے انی عالم غیب السماوات والارض، یہ ٹکڑا سب کے لیے ہے، فرشتے بھی ہیں اس میں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ فرشتوں کو یہ کہنا ہے کہ عالم ما تبدون و ما، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دس از فار یونیورسل، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اتنوں کے لیے یہ ٹکڑا ہے کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ یعنی ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے ارادے کو جانتے ہیں۔ یہ ٹکڑا جو یہاں پر ہے، یہ فرشتوں سے خطاب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ بیچ میں سے بات کٹ کے ایک دم جو ہے وہ دوسرے اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ بالکل کلیئر بات ہے کہ قالا علم اقل، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے۔ تھوڑا سا سمجھنے میں آ رہی ہے نا بات؟ خطاب کس سے ہے؟ کیا کہا تھا؟ انی عالم غیب السماوات والارض، ایک بات ختم ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر وہ بات جو فرشتوں کے بھی علم میں نہیں ہے، انسانوں اور جنوں کے علم میں بھی نہیں ہے، وہ ان کے لیے غیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ حاضر ہے، اور وہ علم اللہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حرف عطفہ گیا، عالم ما تبدون، یہ فرشتے تو کوئی چیز چھپا نہیں رہے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور نہ کوئی چیز چھپا رہے تھے۔ تو یہ تمام انسانوں کے لیے، ہمارے لیے خطاب ہے کہ تمہارے جو ارادے ہیں، تمہاری جو نیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی انسان کسی کے ارادے کو نہیں جانتا، لیکن اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ Is it clear now؟ چلیے اب یہ سلسلہ چلے گا۔ ابھی اس کے بعد کہ یہ چیز نہیں آ رہی تھی آپ کے اسکرین پہ، قال علم اقل، یہی تھا نا ڈاکٹر صاحب؟ اب آ رہا ہے، تو وہ سیکنڈ سلائیڈ پہ ہے۔ اس کو بعد میں ریویژن کے طور پہ ایک ایک لفظ کے انگلش میں معنی بھی ہیں، جہاں کچھ ضروری گرامر ہے اس کا روٹ ورڈ بھی بتا دیا گیا ہے، تبدون، بدا۔ چلیے اب یہاں سے پھر تھوڑا سا جی یہ اگر یہ جواب وہ انسانوں سے کہہ رہے ہیں تو ابھی تو انسان بنا ہی نہیں ہے، آیا ہی نہیں ہے، تو یہ پاسٹ کیوں کہہ رہے ہیں، ماضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو تم نے چھپایا اور جو تم نہیں چھپاتے ہو، مضارع ہے، ہاں چھپاؤ گے، مضارع جو ہوتا ہے وہ دونوں ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ جی
छुपाते हो तो जरा मुश्किल है, क्योंकि नहीं हम नहीं तो बने ही नहीं। नहीं नहीं बने नहीं, जो तुम छुपाओगे और जो तुम जाहिर करोगे और बाद में है छुपाओगे, उसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तर्जुमे में इस तरह है कि जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। हाँ, बस वो मुजारे है तो मुजारे के मायने वो प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। चलिए, इसके बाद ये आयत होगी थी, आयत पढ़ना है किसी को? हाँ चल पढ़ो पढ़ो, यही 34। मुझे एक आयत पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, इसलिए आगे जा रहा है। इसके बाद की आयत चलिए, अगर हम इसको स्लैशेस लगाएं तो वहां पर वो स्लैशेस वाले साहब गायब रह रहे हैं। वइस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजुदू, नहीं वहां तक नहीं होगा, बल्कि पूरा इब्लीस तक ले लीजिए, इब्लीस तक। आप हैं ऑनलाइन? दानिश हैं या चले गए? हैं मारिए। हाँ, अबा वस्तकबरा, यहाँ तक एक होगा, वो काना मिनल काफिरीन। चलिए, अब यहाँ पर ये इस जो है ये टाइम फ्रेज है, माजी है। इज खुलना, खुलना में क्या क्या है? खुलना फेल है, हमने कहा, किससे कहा? लिल मलाइकती क्या है? जार मजरूर है। खाली जार मजरूर बोलने से बात पूरी नहीं होती, बल्कि मुताल्लिक़ खुलना है। हमने कहा, किससे कहा? फरिश्तों से। तो ये मुताल्लिक़ खुलना है। खुलना का ताल्लुक किससे है? असजुदू, खुलना लिल मलाइकति इसजुदू। और ये बस असजुदू क्या है? ये हुक्म है। ये खुलना के बाद अमर का सिगा आ रहा है, इसमें वाव अलिफ आने से प्लूरल हो गया। हुक्म सबको दिया जा रहा है जितने वहां मौजूद थे। अब इस पे लोग बेकार की बहस करते हैं कि इब्लीस जिनों में था और मलाइका का जिक्र हो रहा है, फिर उस पे ये हुक्म नाफिज नहीं होता था। इस किस्म की गुफ्तगू से कोई हासिल होने वाली चीज नहीं है। उसको खुर्ब मिला था, मलाइका के दर्जे में उसको रखा गया था। जब असजुदू वहाँ जितने हाजिर थे उनको हुक्म हो रहा है, तो उसके ऊपर भी वो हुक्म लागू होता था। इसीलिए उससे सवाल भी हुआ कि तू क्यों सजदा नहीं किया? तो उसने वजह बता दी कि मैं सुपीरियर हूँ, हालांकि उससे सुपीरियर नूर से पैदा की हुई मखलूक थी। वो किसकी थी? फरिश्तों की थी, नूर से। और ये तो जो है आग से बना। तो खुलनास के बाद हुक्म आ रहा है, तुम सब सिजदा करो। किसको सिजदा करो? लियादमा क्या है? नहीं, मफूल से ज्यादा लियादमा, फिर जार मजरूर है और मुताल्लिक़ किससे है? असजुदू से मुताल्लिक़ है। सिजदा करो, किसको सिजदा करो? आदम को। ठीक है। अब उसके बाद का जो है फा है, फिर वह अत्फ है। फसजुदू, सजदा के माने क्या है? वो सिजदा किया। उसमें वाव अलिफ आने से सजदू, सजदू, वो सारे के सारे सजदा किए। ये माजी हो गया, सिवाय किसके? इल्ला इबलीस, उसका नाम इबलीस था, शैतान का, जिसको बाद में शैतान मशहूर हुआ। सबने सिजदा किया
ابلیس حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. بابا ابلیس پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام ابلیس تھا، بعد میں کوئی شیطان؟ اس کا نام ابلیس تھا، اس کا نام ابلیس تھا، لیکن بعد میں اس کو شیطان اس کا نام ملا. وہ بھی قرآن میں ہے، ابلیس بھی قرآن میں ہے. اس کا اوریجنل نام ابلیس تھا. حارث کی حارث حارث کی تو نام ہے کیا ہے؟ حارث. نہیں نہیں نہیں. ایک اس کا نام ازازیل بھی لیا جاتا ہے نا، ہاں ازازیل. ہاں، لیکن قرآن میں جو ہے وہ ابلیس ہے جی اور صحیح. شیطان ہے. چلیے، کیوں نہیں کرا یا اس کی وجہ بتا رہے ہیں. یہ جو کنیکشن ہے اس کے اوپر غور کرتے ہوئے چلیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، یہ امر کا صیغہ ہے، اسجدو، تم سب سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. یہ دوسری صورتوں میں جب روح پھونکی، پتلے کو سجدہ نہیں کرایا، اور حکم بھی یہی دیا تھا کہ اس میں روح پھونکوں گا، روح پھونکنے کے بعد سجدہ کرنا. اور پھر خیر یہ سارا وہ بیک گراؤنڈ دوسری جگہ ہے. یہاں پر جتنی ضرورت ہے اتنا حصہ لیا گیا ہے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہ حرف استثناء ہے، سوائے ابلیس کے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا. ابا کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا. وہ سجدے سے انکار کر دیا. اور یہ استکبرا کیا ہے؟ استکبرا، ہاں، گبرا سے ہے. اب وہ چاہا کہ وہ تکبر کرے. استکبرا الف سنتے ہے، گبرا نہیں ہے. الف سنتے کا اضافہ ہے. ہاں، وہ چاہتا تھا، وہ چاہا کہ تکبر کرے. دوسری صورتوں میں آپ کو ساتھ میں ملے گا کہ اس سے پوچھا اللہ نے کیا چیز سے نے تجھے منع کیا، تو اس نے کہا کہ وہ میں حق کا بنا ہوا ہوں اور آپ ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کرا رہے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے یہ عطف وا کانا من الکافرین. کانا میں دونوں چیزیں، اس کا اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے. کانا میں نے کیا معنی ہے؟ کانا کے وہ تھا، وہ تھا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ اس کا اسم ہے. کس میں ہوا؟ کفر کے معنی انکار، اور وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یہاں ایک سلیش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا. کس سے؟ ملائکہ سے. یہ حکم ہے اسجدو کہ تم سب سجدہ کرو. کس کو؟ یہ کرسر یہاں پر ہے. کس کو؟ کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو. اور یہاں حکم ہونے کے بعد فسجدو، یہ اس کا ریسپانس ہے. فاتف کہتے ہیں. سجدو، سب نے سجدہ کیا، وہ سب سجدہ کیے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور پھر اس کی ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ ابا ہی ریفیوزڈ واستکبرا، اور وہ چاہتا تھا کہ تکبر کرے. وہ کانا من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے ہوا. اور یہاں پر جو ضروری گرامر ہے متعلق ہے، قلنا ہے للملائکتی اسجدوا فعل امر ہے، لآدم یا مفعول لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ بھی متعلق ہے اور مفعول کا کام کر رہا ہے. یہ ضروری کچھ گرامر ہے تو یہاں پر موجود ہے. پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں ضرور. بتا چکے ہیں یہ نا اللہ تعالیٰ کے نا کا صیغہ جو استعمال ہوا ہے، نا پلورل میں آ جاتا ہے ہم میں.
تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے. وہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہے، لیکن بعض جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے وہاں پر ایکسکلوزیولی فرسٹ پرسن سنگولر استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے پلورل استعمال کرتے ہیں. چلیے اس کے بعد افسر تم پڑھ لو جلدی سے یہ 36. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. چلیے مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس میں لگے گا، اور میں جو چیز یہاں پر ٹائم لے رہا ہوں اس کو تھوڑا سا غور سے سننا ہے. یہاں پر گرامر کی کیا اہمیت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ میں نیو مسلمس کی بھی کچھ دن کلاس لے رہا تھا، پھر اب تو فی الحال نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں کئی پوائنٹس ان سے جمع کرا تھا کہ عام طور پہ ان کے جو دوست احباب ہیں اسلام کے خلاف جو ان کے ریمارکس ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو بہت سے ایسے کوئی 20-25 پوائنٹ میرے پاس جمع ہوئے. ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا، تھوڑا غور سے میری بات 2 منٹ کی بات ہے. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ عام طور پہ جتنے لوگ ہیں جن کا اسلام قبول کرنے میں تردد ہے، پس و پیش ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف مین. اسلام از دا ریلیجن آف مین. اس میں پوری قرآن میں صرف مین کا ہی ذکر ہے، ویمن کا بہت کم جگہ ذکر ہے. That was one of the objections. میں اس کو کلیئر کرا تھا کہ آپ انگریزی میں بھی اگر کہیں دے لکھا ہوا ہے تو وہ دے کے معنی کیا ہیں؟ صرف مرد ہیں یا عورتیں ہیں خالی؟ دے جب بھی ہوگا تو دونوں ہوں گے. اسی طرح قرآن میں یا تو صرف عورتوں کا ذکر ہوگا تو اس کا جو ورب ہے وہ الگ ہوگا. ورب پیٹرن نصرنا جیسے ہم کرے تھے بغیر الف کے، وہ سب عورتوں نے مدد کی. نصرو صرف مردوں کے لیے، وہ سب مردوں نے مدد کی. لیکن جہاں پر مرد اور عورت دونوں مل کے ایک گروپ بنے گا تو the masculine conjugation will be used. اب یہ ہمارے امریکہ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں مترجمین کو بھی تھوڑا سا صحیح ترجمہ کر کے پیش کرنا چاہیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو اب سننے والا اس کا ترجمہ پڑھنے والا اے وہ مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یہ کریں گے نا ترجمہ، ہر جگہ یہی ہوگا. اب وہ ڈاؤٹ کو سامنے رکھ کے اگر ترجمہ کریں گے کہ اے مردوں اور عورتوں جو ایمان لائے، تب ان کے ذہن میں یہ آئے گا it is not the religion of men but both are addressed in the whole Quran. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں پر بھی میسکولائن کا صیغہ یوز ہوگا پورے مرد ہوں گے بے تو وہی ہوگا، مرد اور عورت ملے ہوئے ایک گروپ ہوگا تو بھی وہی ہوگا. اور اگر صرف مرد عورتیں ہوں گی تو ان کے لیے الگ سے ہے، ان کی جمع الگ ہے. مومنین والمومنات، مسلمین والمسلمات، یہ الگ ہے. لیکن جہاں پر ورب کا صیغہ آئے گا تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اس گروپ میں میل اور فیمیل سب شامل ہیں اور ڈومینیٹنگ صیغہ صرف مذکر کا استعمال ہوگا.
تو وہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جائے گی اگر ہر ترجمے میں ایک بات جو اس آیت کے ضمن میں آ رہی ہے. پھر دیکھیے یہاں پر سلیشز کہاں لگیں گے؟ جنتا ہاں چلیے. اس کے بعد اکلا منہا رغدن حیثو شیتما ولا حیثو شیتما، یہاں تک ایک لگے گا. چلیے یہاں تک ایک لگے گا. چلیے اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو ہماری لیڈیز کلاس میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی اور زبان میں جتنی ہم بولتے ہیں، جتنی مجھے معلوم ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، انگریزی میں نہیں ہے. یو دو کے لیے نہیں ہے. تثنیہ کے معنی دو کے لیے کوئی ورب نہیں ہوتا. یو کے لیے سنگولر بھی ایک ہی ورب ہوگا، دو کے لیے بھی ایک ہی ورب ہوگا. زیادہ سے زیادہ یو بوتھ بولیں گے، تم دونوں، لیکن ایک کوئی ڈفرینٹ ورب نہیں ہوگا. اب یہ اب تک جتنے آیتیں پڑھے ہیں اس میں تثنیہ کے ورب کی پریکٹس ہو رہی. تو لیٹ اس ٹیک سم ٹائم، اس کا سنگولر کیا ہے، ڈویل کیا ہے، پلورل کیا ہے، یہاں پر ہم سیکھ لیں گے. اس کے بغیر وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی خطاب کس سے ہو رہا ہے. اب یہاں دو کا ذکر ہے. قلنا کیا ہو گیا پہلے؟ ہم نے کہا. کس سے کہا؟ آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا. ہم نے کہا پکار کے، یہ ندا ہے، منادا ہے، اے آدم اسکن. کیا ہے یہ؟ سکنا سے، ٹھیک ہے. رہ، اس کے معنی پھر امر ہے، رہو. رہو نہیں بلکہ رہ، سنگولر ہے. اسکن. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کانسنٹریشن، اگر بوریت بھی ہو رہی ہے تو پلیز بیئر وتھ می. ایک آدمی کو مخاطب کریں گے تو وہاں کے سنگولر کا حکم ہوگا انصر، مدد کر. اسکن تو رہ، اضرب تو مار، ٹھیک ہے. اسجد تو سجدہ کر. یہ ایک آدمی کو حکم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب دو کا ذکر آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں نے کیا، مدد کی، کیا ہوں گا؟ دو نصرہ، وہ ایک مدد کیا. والف تو وہ سارے ہو گئے. نصرہ خالی الف آتا، نصرہ، نصرہ، نصرو، ٹھیک ہے. اس کا امر کیا ہوگا؟ انصر، انصرا، انصرو، ہے نا. تو ایک مدد کر، تم دونوں مدد کرو، تم سب مدد کرو. اگر مؤنث کے لیے ہوگا تو کیا بولیں گے؟ نہیں، مؤنث کے لیے جہاں پر قرآن میں آیا ہے حضرت مریم کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو بھی سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی رکوع کر. کیا ہمارا ہے؟ وَاسْجُدِي وَاسْجُدِي وَارْكَعِي. یہ سنگولر مؤنث کے لیے، سنگولر مؤنث کے لیے. لیکن اگر دو عورتیں ہیں تو پھر ان کو مذکر کا ہی صیغے میں ان کو مخاطب کیا جائے گا. وَاسْجُدَا انصرا، ویسا دونوں کا دو مذکر ہوں تو ایک ہی صیغہ ہے، دو مؤنث ہوں تو ایک ہی صیغہ ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو ایک ہی صیغہ ہے. اور اس کی یہاں پر ہم کو پریکٹس کرنا ہے. انتا کون ہے؟
मुज़क्कर हैं मुअन्नस हैं, वो ज़ौजुका कौन है? तुम्हारी बीवी यानी हजरत हव्वा। अब ये अस्कुन का ताल्लुक बस अस्कुन अंता तू रहे, खिताब किससे हो रहा है? एक से हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ दो को हुक्म नहीं हो रहा है। अस्कुन अंता तू माने मुज़क्कर, मुज़क्कर माने आदम अलैहिस्सलाम, अस्कुन माने रहे तू जन्नता जन्नत में, और इजाजत दी गई वो ज़ौजुका। ये बिल्कुल अगर ये दोनों को मिला के कहते तो अस्कना होता था, अस्कना अंता वो ज़ौजुका होता था। बात समझ में आ रही है? अस्कना अंता वो ज़ौजुका होता था। दोनों हैं, लेकिन ये कलाम की खूबी है कि अस्कुन से खिताब एक को है, तू यहाँ रह, और फिर इजाजत दी वो ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी भी रह सकती है। अगर खाली हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता तो क्या होता था यहाँ पर? अस्कुनी, अस्कुनी, उनके जो भी हव्वा अस्कुनी बोलते थे, लेकिन ये अस्कुन हुक्म हो रहा है आदम अलैहिस्सलाम। थोड़ा समझ में आ रहा है? जो थोड़ा बहुत ग्रामर से नए लोगों को भी समझ में आना चाहिए, मैं कोई बहुत बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ क्या हो? नहीं है, खैर कोई भी होगा उसको थोड़ा बहुत सिर्फ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा यहाँ पर समझो। इट्स द बेस्ट, दिस आया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डुअल। तस्निया का सेगा कैसे इस्तेमाल हो, जग साहब समझ में आ रही है ना? अस्कुन एक किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? आदम क्या है? मेल है। एक मेल के लिए हुक्म का सेगा इस्तेमाल हो रहा है अस्कुन। ये वज़ौजुका ये जो है किसके साथ आया? अथ के साथ आया, और तुम्हारी बीवी भी। अगर ये वाह नहीं आता, अंता वो ज़ौजुका एक ही सब्जेक्ट होता तो अस्कना, तुम दोनों यहाँ जन्नत में रहो। हुक्म हो रहा है आदम अलैहिस्सलाम को अस्कुन अंता अंतल जन्नता। अथ के बाद ज़ौजुका को अलग कर दिया गया। अब उसके बाद ही देखिए वकुला है, इसका रूट वर्ड क्या है? कुल। और सब मिलके अगर खाना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में क्या कहते हैं? कुलू, तुम सब खाओ, कुलू वशरिबू मिर रिज़्क़िल्लाही, खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ से। अब यहाँ पर क्या आ गया? ये कौन सा अमर? अगर एक आदमी को आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता तो क्या होता था? कुल होता था। और अगर वहाँ बहुत सारे लोग होते, तीन होते तो क्या होता था? कुलू होता था। लेकिन यहाँ पर कुला है, खुला है, इसके मायने दो हैं। अब ये दो में से दोनों औरतें भी हो सकती हैं, दोनों मर्द भी हो सकते हैं, एक औरत भी हो सकती, एक औरत और एक मर्द भी जोड़ा हो सकता है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अंता वो ज़ौजुका, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को जो हुक्म दिया जा रहा है ये कुल के अंदर अलिफ का इजाफा करके वकुला। ये बात मेरी सबके समझ में आ रही है? कुछ जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझा रहा हूँ, बाकी बहुत से हजरात यहाँ पर ग्रामर की क्लासेस में, लेडीज में स्पेशली इससे वाकिफ हैं कि यू बोथ ईट और बोथ ऑफ यू ईट, दिस इज एन ऑर्डर। वकुला मिन हा काय में जा रहा है? क्या है? हा की ज़मीर किधर है? या जन्ना आ गया पहले? जन्नत में से क्या है ये? जान मजरूर मुताल्लिक
जन्नत, जन्नत में से खाओ। अब उसके बाद ये कौन सा वर्ड है, क्या है ये, क्या है इसमें, रगदा क्या है easy, आसान, इसमें? नहीं बाबा, मफूल है, हाँ? क्या है, बोलो क्या बोल रहे हैं? रूट वर्ड रगदा है, वो रागिब हुआ, यानी जिस किसी चीज को खाने की तबीयत चाहिए तो रगबत बोलते हैं, वो रागिब हुआ। लेकिन यहाँ रगदन है, उसके बाद एक अलीफ भी है। ये रगदन, ये अलीफ जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? दो के लिए, तस्निया है। तुम दोनों जिस तरफ रागिब हो, जो चीज तुम्हारी तबीयत चाहे, तुम दोनों की, तुम्हारी बोले तो फिर सारे लोग नहीं है यहाँ पर। वो कुला, तुम दोनों खाओ, मिन्हा मैंने उसमें से मैंने किसमें से, जन्नत में से। क्या चीज? रगदन, रगदा रगबत उर्दू में बोलते हैं, जहां से जो चीज तुम्हारी तबीयत में आया खाओ। और हैसु, हैसु भी बड़ा कॉमन वर्ड है, जहां कहीं से, पूरी जन्नत में इधर से खाओ, उधर से खाओ, यहाँ से खाओ, यहाँ से मत खाओ, कुछ नहीं। एनीथिंग दैट यू लाइक, एनीवेयर फ्रॉम द जन्नत, कहीं से भी कोई भी चीज खाओ। शाह हम कहते हैं, इंशाअल्लाह रोज कहते हैं, शाह के माने वो चाहा। अब यहाँ पर क्या चीज है जो तस्निया को बता रही है? तुमा, तुमा, तुम दोनों। शी तो वही है जो अल्लाह के लिए भी कहते हैं इंशाअल्लाह, शाह वो चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहा। तुमा ये तस्निया का है, तुम दोनों। डॉक्टर बात समझ में आ रही है? तुम दोनों जहां से चाहो, जो तबीयत चाहो चाहिए, वकुला, वकुला, कुला, वा तो बिल्कुल अथवा कुला, खाओ। और ये पहली हराम हलाल की आयत है। टेस्ट पहली बार हो रहा है, पूरी जन्नत में छोड़ दिया। जो चाहे खाओ, जहां से चाहे खाओ, सिर्फ एक चीज से मना फरमा रहे हैं, वाला। फिर ये अत्फ हो गया, ला माने नहीं, ला तकरबा, क्या है ये ला तकरबा? हमारे नहीं है, इसका रूट वर्ड क्या है? करबा के मैंने क्या है? वो करीब गया। और एक हुआ, अगर एक को मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? बोला एक को मना करेंगे वला ला तकरब, वाह नहीं बोलेंगे, वाह तो अत्फ है, ला तकरब बोलेंगे। अगर एक को करीब जाने का हुक्म देंगे तो क्या बोलेंगे? अकरबू। करबा रूट वर्ड है, ते काय को लगा रहे हैं वहां पर उमेरा? एक करीब बोलेंगे तो करीब जा। करीब जाने से रोकना है तो ला के साथ ते आ रहा है, ला तकरिब, एक को हुक्म दे रहे हैं। और सारों को हुक्म दे रहे हैं कि वो फला चीज है, उसके करीब नहीं जाना, वो दरिया में गिर के डूब के मर जाएंगे, दरिया के किनारे के करीब मत जाओ। सबको क्या बोलेंगे? ला तकरबू। ये जमा का अमर हो गया। अब तकरबा आ गया तो क्या मतलब हुआ? या तो दोनों फीमेल होंगे, या तो दोनों मेल होंगे, या एक मेल एक फीमेल होगा। तो तीनों सूरतों में अमर जो आ रहा है उसमें अलीफ का इजाफा होगा।
نہیں تمہارے لیے کچھ اس میں نئے لوگ بھی ہیں، ان کے لیے اتنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے جسٹ آئی ایم اسٹریسنگ آن دس آیا. اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے انتا زوجک الجنت، یہاں اسکن دیٹ از فار سنگولر میل. پھر اس کے بعد رغدا فار بوتھ، ون میل اینڈ ون فیمیل. تما ون میل ون فیمیل. ہاں کلا جو ہے وہ بوتھ. تقربا یہ امرے نہیں ہے، یہاں تک امر تھا، یہاں امرے نہیں ہے. تم دونوں قریب بھی مت جانا، کس کے؟ ہذہ الشجر. کہیں کسی جگہ بھی اس درخت کا نام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. وہ انگور کا تھا، گندم کا تھا. صرف اللہ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس آزمائش میں انسان کو ڈالا کہ اس کا حکم پورا مانتا ہے یا نہیں. 100 نعمتیں اگر فرض کر لی جائیں اللہ نے جنت میں دی ان کو، 99 کا پرمیشن دیا کہ جو طبیعت چاہیے کھاؤ، جہاں سے کھانا چاہے کھاؤ. ایک پابندی لگئی 1%. تو جو مناہیت ہے چیزوں سے وہ بہت کم ہے، اور جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ سب حلال ہے. اور ٹیسٹ یہی تھا. اب ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، وہ گندم کا تھا، وہ انگور کا تھا، وہ سیب کا تھا، اور اس کے پیچھے اپنی اوقات برباد کرنا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، جبکہ ہم کو خود پتہ نہیں ہے کہ کائے کا درخت ہے. لیکن پرپس کیا تھا؟ ٹو ٹیسٹ دا man and a woman whom Allah subhanahu wa ta'ala has created. صرف حکم دیے، ان کو روکے نہیں کہ یہاں سے جائیں گے تو فرشتہ مار کے وہاں سے ہٹا دیں گا، پابندی ہے، ایسا کچھ نہیں. اٹ واز اے چوائس. حکم دیا کہ ولا تقربا. کون ایک کو حکم تھا یا دو کو تھے؟ کون دونوں کو تھا؟ کس کے قریب نہیں جانا؟ اب پھر اس میں ہم کو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گیہوں کا تھا، کہاں ہے گیہوں کا تھا؟ وہ انگور کا تھا، کہاں ہے؟ وہ سیب کا درخت تھا، کہاں ہے؟ یہ صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی بار ایک چیز کو ان کے لیے حرام قرار دے رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں یا نہیں جانا. اب شیطان یہی کام کرتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس میں لا کے انسان کو انوالو کر دیتا. اس کی ساری کھوج اسی میں رہتی کہ آخر سب کھاؤ بولے، یہ لحم الخنزیر نہیں کھاؤ بولے. اب اس کے جو ہے سائنٹیفک باتیں اور یہ بات اور وہ بات، اس میں یہ ہے، اس وہ کھانے سے بے حیائی آتی، وہ سب اپنی جگہ ہوتا ہوگا، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. نہیں کھاؤ بولے نہیں کھانا ہے، ختم. اس کی ریسرچ کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیزیں منع کی، لحم الخنزیر، دم، خون، مردار، مرا ہوا جانور چند ہیں جو گنتی کے ہاتھوں پہ گنے جا سکتے ہیں. سائنس کو ریسرچ کرتے رہنے دیجئے، لیکن ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے، بس اللہ کا حکم ہے. تو اب اس کے اوپر یہ سارے سوالات کے اس کے اندر نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اب ہم سائنس لے کے بیٹھیں گے، ساری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں وہ سب سامنے آئیں گے، لیکن اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے نا. بھئی اللہ نے منع کیا تو یقیناً ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بس دیٹس آور آرگیومنٹ. تو سب کھانا جہاں سے چاہے کھانا، لیکن ایک چیز سے منع کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. فلا اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ ابھی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کانا.
ٹھیک ہے کانا. اس کے بعد کیا ہے؟ اب کانا میں اگر ایک کانا کے معنی وہ تھا یا وہ ہے جو بھی ہے، اور اگر دو تھے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ سیدھے بس الف کے ساتھ الف کانا، کانا تھوڑا سا کھینچ کانا، اور سب تھے سب کو کہیں گے تو کانو ہے نا. اور اس کے بعد یہاں پر تکونا کیا ہے؟ کونا ہے وہ، کونا کانا کونا. تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا کس میں ہو جاؤ گے؟ یہی ہے نا تسنیہ دکھ رہا ہے. تکونا نون الف آنے سے نہ ہو گیا من الظالمین ظالموں میں. تو یہ آیت ایسے کچھ اور آیتیں آئیں گی جس میں تسنیہ کا صیغہ اس کے پورے جو ورب کی گردان ہے وہ آئے گی، اور وہ ہمیشہ دو فیمیل ہوں گے تو وہی ہوگا تسنیہ، دو میل ہوں گے تو وہی ہوگا، ایک میل ایک فیمیل ہوگا تو وہی ہوگا. نہ کوئکلی اس میں سے پوری تسنیہ کے افعال مجھے بتائیں کوئی ایک. جلدی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. اقبال تو بتا سکتے ہیں، ابو نے انصار بھی بتا سکتے ہیں. یہ نون الف نہ جو ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ ہاں وہ تو وہ پورا ہم نے کہا. اسکن کس کے لیے تسنیہ ہے؟ نہیں نہیں نا سر. یہ تو پھر وہ سنگل تھے، پھر آگے وہ آگے اور کیا ہے آگے کا واکلا وا تو وہ کلا خالی کلا نہیں. ہاں کلا 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 مانے تم دونوں کو تسنیہ. ہاں اس کے بعد خالی اس میں تما ہے، تما تم دونوں. اس کے بعد یہ قربا سے تقربا، لا تقربا، لا آنے سے امر نہیں ہے، لا تقربا. اور تم دونوں قریب جاؤ اگر ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ تم دونوں لا نہیں ہوتا، الف بھی نہیں ہوتا تھا. قربا قربا قربا. چلیے حاضی شجرتا اس کے تکونا کتنے ہیں اس میں؟ نہیں تکونا کیا ہے؟ اللہ سے بات ہے. کن کانا اور کانو اس کا. چلیے یہاں پر یہ ایک ہی بات مجھے اس میں پتہ نہیں کتناوں کی سمجھ میں آئی، لیکن انشاءاللہ جو ان کو نہیں سمجھ میں آئی آگے انشاءاللہ کبھی آئے گی. اس کو تسنیہ کا ورب کہتے ہیں جو دو فیمیل کے لیے بھی وہی ہے، لیکن ایک فیمیل کے لیے الگ ہے، ایک میل کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے، سارے فیمیل کے لیے امر الگ ہے، سارے میل کے لیے امر الگ ہے. اور میل اور فیمیل اگر مل جائے اور دو ہوں تو پھر سیم ہے، تسنیہ بھی سیم ہے اور پھر امر بھی سیم. ہاں تو ربکما یا دو ہیں، دو کون ہیں وہ؟ یہ ویری گڈ. ماں آدم اور حوا نہیں ہے، سب انسان اور جن دو کیٹیگری. آئی تھنک یو فالوڈ اٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. 35. چلیے shall we go 36 انشاءاللہ. چلیے اب یہاں پر بھی وہی ہے. دیکھیے اب اقبال صاحب تمہارا ایک ہو گیا نا، جلدی چل. بسم اللہ الرحمن. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Come on, where are the slashes?
फज़ल्लहुमा शैतान अनहा तक एक होगा, वेरी गुड, अनहा तक एक होगा, फीही तक दानिश, दूसरा हो गया, फखरजहुमा मिम्मा काना फीही तक एक होगा, कुल्लाह पे तक एक हो गया, दुवन तक एक हो गया, कुल्ना हब्बितु बाजुकुम लिबासिन अदुव्वुम, ये एक हो गया, फिर इलाही तक एक, एक मिनट, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़ररत। चलिए अब इसमें तस्निया क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। पहले ही तस्निया हुमा तस्निया है, और ये अज़ल्ला क्या है? बहकाना, जल्ला, जल्ला से बहकाना, हाँ, जल्ला माने कि वो जोय से भी आता, दुआत से भी आता और जे से भी आता, सबके मायने अलग अलग वो क्लासेस में बता चुका हूँ। यहाँ इसके मायने क्या हैं, कोई बता सकता है सही मायने? हाँ नहीं, जल्ला के मायने वस्फ़े से के नहीं बताया था, बहकाया उन दोनों को, फिसलना, यही बताया था। ये फिसलाया अपनी जगह से, फिसलाया उन दोनों को। कौन फिसलाया? वहां पर इब्लीस आया था, यहाँ शैतान हो गया मरदूद, उसका नाम शैतान है, तो शैतान फाइल हो गया। उसके बाद का तस्निया क्या है? अनहा, अनहा तस्निया नहीं है, अमीन फखरजहुमा, हुमा हुमा है। कर लेते हैं, और क्या, एक 2 मिनट 5 मिनट में क्या तो है? शैतान जो है इसका फाइल हो गया, इसका शैतान फाइल हो गया, और अज़ल्ला उसका फेल हो गया, हुमा उसका मफूल हो गया, मफूल हो गया। अनहा जो है वो वहाँ से जार मजरूर हो गया इसका। ये कौन, ये क्या? अच्छा, फखरजहुमा, पस निकाला उन दोनों, अनहा अनहा क्या है? अनहा जार मजरूर, किससे? खाली जार मजरूर से काम नहीं चलता जब तक मुताल्लक नहीं बोले। उसमें से माने क्या, यहाँ कहाँ है वो, कोई है ही नहीं लफ्ज, तो महजूब है ना वो, पिछली आयत में था वो महजूब है इस आयत में, लेकिन रेफरेंस गोस टू द प्रीवियस वर्स, जार मजरूर मुतल्लिक जन्नत, जन्ना। और उसके बाद फिसलाया, फिसलाना क्या है? वर्ब है, फेल माजी, बस ये नहीं, फिसलाना है क्या? उनको मजबूर किया फिसलने के लिए, वर्गलाया, फिसलाया, शैतान वहाँ, अनहा वहाँ से। फिर उसके बाद फखरजहुमा, बस निकाला उन दोनों, फा तो खैर ये इसको अत्फ है, अखराजा, खराजा से, तो ये भी जो है वो फेल माजी है। हुमा जो है तस्निया है इन दोनों को, हुमा जो है इसका मफूल भी हो गया, हुमा उन दोनों को। हाँ, और वो इसका फाइल कौन है? अखराजा, फखरजा फाइल आ गया ना पहले, शैतान इसी में भी है, वो निकाला, है ना? निकाला। हाँ, यहाँ पर देखिए बस चीजें हैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। जैसे रूट वर्ड खराजा है, खराजा वो निकला। अब इसका पैसिव मजहूल जो बन रहा है नए तरीके से बन रहा है अखराजा, अच्छा मजहूल बन रहा है। अखराजा निकाला, निकला और निकाला में जमीन आसमान का फर्क है। ये निकला नहीं, निकाला उन दोनों को। खराजा हुमा बोले तो वो निकल गया वहां से, वो अखराजा हुमा उन दोनों को निकाला। अलिफ से जो है पैसिव बन रहा है, बाद जगह पेश से बनता है, कई तरह से हैं। मिम्मा क्या है? मिन और माँ, वो भी जार मजरूर, जार मजबूर मुताल्लिक है। मिम, मिन, माँ, जिसमें से, तो जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ, उसमें से निकाला। हुमा उन दोनों को, क्या थे वो लोग? उसके बाद का वर्ड क्या है? काना फी, ये क्या है इसके? काना तस्नीया है ये। वेरी गुड। अगर सिंगुलर होता अलिफ नहीं होता, बस काना, काना, कानू, फी ही फिर कहाँ गया? इसमें जन्नत, ये पूरे आ गए। यहाँ से मिम्मा भी जन्नत की तरफ जा रहा है, अनहा भी जन्नत की तरफ जा रहा है, फी भी जन्नत की तरफ जा रहा है। ये भी जार मजरूर है। हाँ, अब यहाँ पर जो एक चीज है जो बहुत गौर तलब है, उसके बाद का टुकड़ा है वो कुल नहबितू,
वातहत से कुलना कुलना तो कौन है वो? पहले माजी अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमने। यहाँ कौन सा फार्म है, इसका रूट वर्ड क्या है? पहले अमर है ये अहबितु, इसका रूट वर्ड क्या है? हबता, हबता। हबता है। हबता के माने वो निकला, निकला, उतरा, है ना? राइट। अब एहबितु क्या है? हुक्म हो रहा है, निकलो। हुक्म है। कितनों के लिए है? एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए? वाव है अलिफ सबके लिए, सबके लिए। अब गौर तलब ये है कि शैतान भटकाया, फिर अहबिता अलिफ के साथ नहीं है, तुम दोनों उतरो नहीं है, तुम सब उतरो। जब तीन आ गए तो तुम सब हो जाते, दो तक तस्निया, तीन होते ही फिर तुम सब हो जाते। शैतान को भी कहा जा रहा है बस खत्म, तीनों से कहा है भी तू यहाँ से निकलो, गेट आउट। ठीक है। अब उसके बाद एक हुक्म भी बता दिया कि बादुकुम लिबादिन अदू। अब इसके ऊपर बड़ी बहस है कि ये जो मेल और फीमेल है ये एक दूसरे के अदूफ हैं, या फिर मेल, फीमेल और शैतान ये सब एक दूसरे के अदूफ हैं। इस पे मुफस्सिरीन बहुत बात किए हैं। वो जब तक सीधे हैं एक दूसरे से बहुत अच्छे हैं, जब टेढ़े होते हैं तो अदूफ। जर जमीन जेवर, फिसाद की जड़। जन जर जर जमीन, जन तीन जे है ना, जन जमीन जर, ये तीन। तो वो अब वो उसमें वो बहस में नहीं जाना है। शैतान भी है और ये सब एक दूसरे के दुश्मन है। वो लकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, वलकुम और तुम दोनों, नहीं ये तुम दोनों क्यों? लकुब तुम सबके, सबके लिए। कौन है वो तुम सब? ये। और फिर उनकी ज़ुर्रियत। फिल अर्ज़ी, फिल अर्ज़ि जमीन में, ये है मुज़ाफ में। हाँ, जमीन में मुज़ाफ मुज़ाफिले नहीं है। फिल अर्ज़ी जार मजरूर, सॉरी, मताउन फायदे, फायदे, जमीन में तुम्हारे लिए फायदे हैं। इलाहीन क़यामत तक नहीं, हर एक के लिए एक वक्त मुकर्ररा तक, हर एक के लिए फायदे हैं आना। तो ये बाद की कोई ग्रामर नहीं, क्या बोले? ग्रामर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामर है क्यों नहीं है? बादुकुम लिबादिन, फ्रेज है, वही तुम में से बाज बाज के, लिबादिन लिबादिन फ्रेज है। चलिए, तो यहाँ तक इंशाल्लाह ये क्या हुआ, 36 हुआ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये ख़त्म, 39 तक हो जाएंगे। उसके बाद एक क्लास पूरे 39 आयतों का खुलासा, और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा सूरह बकरा का, वो 40 से शुरू होगा। ठीक है। व्हाट अबाउट द न्यू ईयर्स डे, वेंसडे? डॉक्टर साहब ये हमारे हजरात को आप इशारा, आपका सारा नजर मेरे पे क्यों चल रहा है? फिर उस पे भी इससे पूछो, हाँ मैंने जाके वहाँ नाच गाना करना है। और बहुत से लोग बाहर हैं। आज कितने थे? आज यहाँ तादाद नहीं आ रही, दोपहर भी नहीं था, मेरे भी नहीं। ये सब वही तफरीहों पे गए हुए हैं छुट्टियों में। ये कर ही देते हैं सब एक दिन और जैसे आपके नाम से छुट्टी, अब ये वेंसडे थर्सडे 14 छुट्टी। लोग, कितने हैं? ये मेरे पास नंबर आता था नहीं आता। 14 लोग थे आज, 14 थे। अच्छा, कम है। वो छुट्टियों में बहुत से गए हुए भी हैं। ठीक है। और एक छुट्टी जान दीजिए, वेंसडे थर्सडे। कहाँ है? आज जा रहे हैं भी। तो कल निकल रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्लास रखेंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा वहां से। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली लैपटॉप साथ लेके जाऊंगा। अच्छा, नहीं तो फिर ठीक है। वेंसडे एक छुट्टी करते हैं, उसके बाद तो वेंसडे छुट्टी है जी। तो अभी उठे हो क्या?
نہیں جب سے ہے ٹھیک ہے وینسڈے ایک چھٹی کر لیتے ہیں اس کا تھرسڈے بھی ایک چھٹی اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے چھٹیاں بھی ختم ہو جاتے ہیں سب رہیں گے سو انجوائے ان ایڈوانس ہیپی نیو ایئر ٹو یو آل نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ملیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله. چلیے اب اس کو اور کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے دانش اس سے بس اس کو آپ ایک دفعہ آپ روک دیجئے میں بھی بات کرتا ہوں نا میٹنگ تو گھر جا کے آن کر دیجئے گا وہ خود بخود اس کو روک دینا ہے یعنی کہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے گھر جانے کا خود ہی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی جی بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے پھر میں اس کو ایسے ہی یہاں بند کر کے لے جاتا ہوں گھر جا کے جزاک اللہ خیر. Thank you.